السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اندھ بھکتی کی ایک حد ہوتی ہے۔ ہمارے لیے اگر کوئی پانی بہترین ہے، شفایاب ہے، تو وہ زمزم کا پانی ہے۔ وہ زمزم کا پانی جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تعریف کی ہے۔ ہزاروں حدیث موجود ہیں زمزم کے پانی کے متعلق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کے پانی کو جس ارادے سے، جس نیت سے پیا جائے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور برکت عطا فرماتے ہیں، ضرور شفا عطا فرماتے ہیں، اور ان مرادوں کو، ان تمناؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مکمل فرماتے ہیں جس تمنا سے، جس ارادے سے زمزم کا پانی پیا جائے۔ اب یہ پانی جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ چھتوں سے ہو کر اور چھتوں سے گزر کر نیچے آ رہا ہے۔ اب اس پانی کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت شفایاب پانی ہے، یہ پانی ہے، وہ پانی ہے، مرض ختم ہو جاتے ہیں، یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اس پانی کی فضیلت بتانے والا کون ہے؟ آپ کے سامنے ہے، چہرے پر داڑھی نہیں ہے۔ اگر آپ خود بتائیں، ایسا آدمی اگر مسجد میں آ کر نماز پڑھانے لگ جائے تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھو گے کیا؟ آپ خود اپنے دل سے سوال کریں۔ ایسا آدمی اگر آپ کے سامنے بیان کرنے لگ جائے، کوئی اچھی دین کی بات بتانے لگ جائے، تو آپ پسند کرو گے کیا؟ ایسا آدمی آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کرنے لگ جائے، آپ پسند کرو گے کیا؟ نہیں کرو گے آپ۔ یعنی مصلی پر کھڑا ہونا بھی اس کا پسند نہیں کرو گے آپ، جانماز پر کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کرو گے۔ آپ خود یہ بولو گے یار یہ آدمی تو باشرہ آدمی نہیں ہے، وضع قطع اس کی دوست نہیں ہے، چہرے پر داڑھی نہیں ہے، اور کیسا اس کا حلیہ ہے عجیب، معلوم نہیں ہو رہا۔ اگر ٹوپی اتار دیا تو معلوم نہیں ہوتا کہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے۔ گلے میں دیکھو کیا ہے، ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں دھاگے ڈالے ہوئے ہیں، گلوں میں جو ہے جیسا غیر مسلم ہوتے ہیں ان کی طرح جو ہے اتنی موٹی مالا ڈالی ہوئی ہے۔ بتاؤ آپ، اگر آپ کو یقین نہ آتا تو آپ ایسا کریں جو آپ کے امام صاحب ہیں، ان امام صاحب کے گلے میں ایسا موٹا جو ہے وہ چین ڈالیں، اور ایسا موٹا جو انہوں نے پہنا ہوا ہے، یہ کیا پہنا ہوا ہے اللہ کو معلوم، تو ایسا موٹا اپنے امام صاحب کے گلے میں ڈالیں، اور پھر امام صاحب کو جان نماز پر آپ خود بڑھائیں آگے، اور پھر آپ نماز پڑھ کے دیکھیں۔ نہیں پڑھو گے آپ نماز، آپ نہیں پڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ دین کے متعلق جو ہمیں بتائے وہ اس کی وضاحت درست ہونی چاہیے، وہ باشرہ انسان ہونا چاہیے، وہ نیک اور متقی پرہیزگار انسان ہونا چاہیے، تو آپ اس کو مانتے ہو کہ بھئی یہ دیندار ہے، ورنہ وہ اندر سے کتنا بھی کچھ ہے لیکن آپ اس کو دیندار ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب اس پانی کی فضیلت کون بتا رہا ہے؟ یہ شخص بتا رہا ہے جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مونچھوں کو کترواؤ، داڑھی کو بڑھاؤ۔ اب اس حدیث کی ہوا بھی اس کو نہیں لگی ہوگی۔ اب یہ پانی کے متعلق جس پانی کی فضیلت یہ بتا رہا ہے وہ چھتوں سے ہو کر گزر کر آ رہا ہے۔ اب ٹھیک ہے، انہوں نے یہ کہا کہ وہ خواجہ غریب نواز کے گنبد سے ہو کر گزر کر آ رہا ہے۔ اب خواجہ غریب نواز کا جو گنبد ہے وہ تو تم نہیں بنایا ہے، وہ انہوں نے تھوڑی بنایا ہے، وہ تو جب تھے، جب ان کی وفات ہوئی یہاں تو کچھ نہیں تھا، یہ تو تم نے بنایا ہے۔ لیکن ہاں کچھ اور معاملہ ہوتا تو ہم سمجھتے، لیکن یہ چھتوں سے ہو کر گزر کر آ رہا ہے۔ اب جو پانی چھتوں سے گزر کر آ رہا ہے، اب جو چھت ہے، وہ چھت پر جو ہے پرندے بیٹھتے ہیں، پرندوں کی جو ہے پاخانے ہیں، اور پرندوں کے ہزاروں پرندے چھت پر بیٹھتے ہیں، ان کے پاخانے اور ان کے جو ہے گندگی ہے وہ سب اس پانی کے ساتھ مل کر یہاں پر آ رہی ہے، اور لوگ اس کو پی رہے ہیں، لوگ بھر رہے ہیں، لوگ اس سے نہا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس پانی میں شفا ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ بتاؤ پانی میں شفا کیسے ہو سکتا ہے؟ زمزم کے علاوہ کوئی بھی دنیا کا پانی ہمارے لیے شفایاب نہیں ہے۔ ہاں بارش کا جو پانی ہے وہ رحمتوں کا ہوتا ہے، لیکن بارش کے پانی کی بھی اتنی فضیلت نہیں ہے بھی۔ ہاں وہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، ٹھیک ہے آپ نہا سکتے ہو، لیکن بارش کے پانی میں بھی نہانے سے کبھی کبھی آدمی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو پھر کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ جو رحمت کا پانی آ رہا تھا، اللہ نے جو پانی برسایا آسمانوں سے، میں اس پانی سے نہا کر جو ہے تمہاری طبیعت خراب ہوئی گی، بیمار ہو گیا۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارش کے پانی سے رات دن نہاؤ، طبیعت خراب ہو جائے گی، لوگ پھر دوسرا الزام لگا دیں گے۔ تو اس لیے اس اندھ بھکتی سے باہر نکلیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ زمزم کے پانی کے علاوہ ہمارے لیے کسی پانی میں کوئی شفا نہیں ہے، زمزم کا پانی ہی ہمارے لیے بہتر پانی ہے۔ اب جس مسلمان کے پاس، جس قوم کے پاس آب زمزم جیسا پانی ہو، اس کو کسی دوسرے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب زمزم کے پانی کے متعلق ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کی فضیلت ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ہمیں زمزم کے پانی کے متعلق کوئی بتاتا بھی ہے، اس کے فضائل کوئی بتاتا بھی ہے، تو ہم لائٹلی لے لیتے ہیں، کیونکہ بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ ہمیں کوئی نئی چیز چاہیے، تازہ چیز چاہیے، کوئی ایسی نئی چیز چاہیے کہ جس کے بارے میں سنیں تو ہمیں عجیب لگے۔ اب آپ نے غیر مسلموں کو دیکھا ہوگا، بعض جگہ پانی نکال رہا، وہ بھی اس پانی کو پی رہے ہیں، اس پانی سے نہا رہے ہیں، اس پانی کو شفا والا پانی سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کی مثال ہے، ان مسلمانوں کی مثال ہے کہ جو پانی چھت سے آ رہا ہے، جو پانی چھت سے ہو کر گزر کر آ رہا ہے، اس پانی کو بھی جو ہے شفا والا سمجھ رہے ہیں۔ بتاؤ، حالانکہ جو یہ آدمی خود بتا رہا ہے اس نے زندگی میں کبھی استعمال نہیں کیا ہوگا یہ پانی، لیکن وہ دوسروں کو، مسلمانوں کو بیوقوف بنانے پہ تلا ہوا ہے۔ حالانکہ آپ کہیں بھی جائیں دنیا میں، کس سے پوچھیں بھائی شفا والا پانی کون سا ہے؟ وہ پانی جس سے شفا ہوتی ہے، وہ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پانی کا قرآن میں نام لیا،
قرآن میں ذکر فرمایا وہ پانی کے جو پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلا، حضرت ہاجرہ کی دعاؤں سے نکلا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برکت سے جو پانی نکلا، وہی پانی شفا یاب ہے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی کسی سے بھی جا کے پوچھ لیں، ہر آدمی اسی پانی کے متعلق بولے گا۔ اب یہ پانی جو انہوں نے ایجاد کیا ہے، ہاں اگر یہ پانی، جس طرح میں نے کہا کہ دوسری بات کا مطلب یہ ہے کہ ہاں اگر یہ پانی خواجہ غریب نواز کے زمانے سے نکلتا، یا ان کے کوئی کرامات، یا ان کی کوئی کرامات ایسی ہوتی کہ ان کے کرامات سے یہ پانی نکلتا، تو پھر ہم اس پانی کی قدر کرتے، اس پانی کا ادب کرتے، احترام کرتے، سب کرتے، مانتے۔ لیکن یہ اس پانی کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جو چھتوں سے ہو کر آ رہا ہے اوپر سے۔ بھئی اگر کسی کو بارش کا پانی، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بارش کا پانی رحمت والا، بارش کا پانی تو آدمی باہر بھی جا کے بھر سکتا ہے، کہیں بھی برتن رکھ دے بارش تو ہر جگہ آ جاتی ہے، لیکن اسی خاص پانی کے لیے ایسا پاگل ہو جانا، دیوانہ ہو جانا، اور اس پانی کے چکر میں جس پانی کی اللہ نے تعریف فرمائی، جس پانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا والا پانی بنایا، اس پانی کی ہمارے دل میں کوئی اہمیت نہ ہو، بتاؤ یہ تو کتنی غلط بات ہے۔ تو اس لیے جو زمزم کا پانی ہے وہی پانی ہمارے لیے شفا یاب ہے، اسی پانی کو اہمیت دیں۔ اس پانی کے علاوہ آپ کے پیر صاحب ہیں، فقیر صاحب ہیں، مول صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، وہ چاہے کسی بھی پانی کی تعریف کریں تو اس پانی پر اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ایک ہی پانی جو زمزم کا پانی ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلا، وہی پانی ہمارے لیے شفا والا پانی ہے۔ اب آپ بیت اللہ شریف کو دیکھیں، بیت اللہ شریف کے اوپر بھی بارش آتی ہے، بیت اللہ شریف کے پرنالے سے بھی پانی آتا ہے، لیکن کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ سعودی عرب کے کنگ صاحب اور سعودی عرب کے جو مسلمان ہیں اور جو سعودی عرب کے بڑے بڑے شہزادے ہیں، وہ سب کے سب بوتل لے کر آ گئے ہوں۔ انہوں نے کہا ہو کہ بھئی جو بیت اللہ شریف کے چھت کے اوپر سے پانی آ رہا ہے ہم اس کو بھریں گے، وہ شفا والا پانی۔ آپ نے کہیں مدینہ میں بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، مدینہ میں جو گنبد خضرا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے اوپر جو گنبد ہے، اس گنبد سے ہو کر پانی آتا ہے، اس کو بھی لوگ ایسا نہیں بھر رہے ہیں بھائی، لوگ بوتلوں میں بھر رہے ہیں، بالٹیوں میں بھر رہے ہیں، اس کے بارے میں کسی نے کہا شفا والا پانی ہے، یہ پانی وہ پانی ہے، نہیں ایسا، کیونکہ ان کو معلوم ہے، انہوں نے اس لیے نہیں کہا یہ سب، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس زمزم کا پانی ہے، زمزم کا پانی رہتے ہوئے ہمیں کسی دوسرے پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں، تجربہ کر لیں، آپ نے یا کوئی گنبد خضرا کے اوپر سے پانی، یا کوئی بیت اللہ شریف کے اوپر سے پانی، یا مسجد اقصیٰ کے جو ہے گنبد سے پانی ہو کر آ رہا ہے، لوگ اس میں نہا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور اس کے بارے میں اس طرح جو ہے انہوں نے مذاق اڑایا اس پانی کا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو معلوم ہے، وہ پڑھے لکھے انسان ہیں، ان کو پتہ ہے کہ شفا والا پانی زمزم کا پانی ہے۔ جب ہمارے پاس آب زمزم ہے، جس کی تعریف خدا نے فرمائی، جس کی تعریف رسول نے فرمائی، جو نبی کی دعاؤں کی برکت سے نکلا اور نبی کی ایڑیوں سے نکلا، تو اس پانی کے علاوہ کوئی پانی شفا والا نہیں ہے۔ تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ وہ پڑھے لکھے انسان ہے۔ اب ہمیں یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر کتنی جہالت، کتنی گمراہی پھیلی ہوئی ہے کہ ایک پانی جس کے بارے میں بتا دیا جائے، یہاں پر ویسے جھوٹ کسی نے بول دیا ایسا پانی ویسا پانی، لوگ اس کی جو ہے تعریف کرنے لگتے ہیں اور لوگ اسی کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہ کریں، ان تمام خرافات سے اور بدعات سے بچنے کی کوشش کریں۔